السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان شریف ٹرانسمیشن، اور اب ہم اپنی سحر کی نشریات کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی سحر عامر کے ساتھ اور جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے عالم آن لائن، اور تشریف فرما ہے ہمارے انتہائی قابل احترام علماء کرام. ایک ایسی شخصیت جو مجدد مسلک اہل سنت علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور علامہ اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ ہیں. سواد اعظم اہل سنت حقیقی پاکستان کے سربراہ ہیں. بہت ہی میٹھے اور پیارے اور دھیمے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. بہت قابل احترام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاجی گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، اور آپ کی ان محنتوں کو پوری قوم کے لیے بارآور بنائے. آمین ثم آمین. تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام. گفتگو میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں، اور جب سوالات دیتے ہیں تو تشفی ایسی ہو جاتی ہے کہ بس پھر ہمیں دوسرا سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور بعض موضوعات پر تو کیا خوب کلام فرماتے ہیں. تشریف فرما ہے بہت ہی قابل احترام حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے مزاج گرامی. جی الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت قابل احترام عالم آن لائن کی محفلوں میں، اور اب انہوں نے آنا شروع کیا ہے ماشاءاللہ، اور ان کی گفتگو، ان کا پیار بھرا انداز ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. مولانا اقبال زیدی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ. آپ تینوں علماء کرام کی اجازت ہو تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں. جی پہلا سوال علامہ صاحب ہمارے پاس آیا ہے. قرض سے نجات نہیں مل رہی، بیٹا نافرمان ہے، بات نہیں کرتا ماں سے، اور ہم میاں بیوی کی بھی نہیں بنتی ہے، گھر میں بہت پریشانیاں ہیں. اصل میں تو بیٹا نافرمان ہے، وہ بات نہیں کرتا ماں سے، تو اس کے لیے کچھ آپ فرما دیں تاکہ وہ اگر سن رہا ہو تو ماں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب، بیٹے کو ضرور کہوں گا کہ مائیں بازار میں نہیں ملتی، اور ماں جیسی نعمت تو بڑی بات ہے، ماں کے لفظ کا بھی نعم البدل نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ماں کو راضی کیے بغیر جنت بھی نہیں ملے گی. بے شک. یقیناً اس کے لیے بہت ہی سعادت ہوگی، اس کی خوش بختی ہوگی کہ وہ ابھی ماں کو راضی کر لے، ورنہ پھر یہ پچھتاوا رہ جائے گا ہمیشہ کے لیے. اور یہ ماں وہ ہستی ہے کہ ہم ساری دولت خرچ کر دیں، اپنی تمام توانائیاں خرچ کر دیں، اس کا حق ہم پھر بھی ادا نہیں کر سکتے. جی. تو اگر وہ بری صحبت کی وجہ سے یا کسی کے اور کے ساتھ مبتلا ہونے کی وجہ سے غفلت میں ہے تو فوراً جاگ جائے. لیکن میں ماں باپ کو بھی کہوں گا کہ یہ نوبت کیوں آئی؟ وہ بیٹا نافرمان ہوا ہے تو رزق حلال کھلایا یا نہیں، تربیت صحیح کی یا نہیں کی، اب بگڑ گیا ہے تو شکایت کر رہے ہیں. آپ نے اگر پوری طرح اس کی صحیح تربیت کی ہوتی تو یہ وقت نہ آتا. لیکن ماں باپ کی غلطی بھی ہو تب بھی اولاد کو ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیہقی شریف میں روایت موجود ہے کہ فرمایا، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی اور میری ماں میرا نام لے کر مجھے پکارتی، میں نماز چھوڑ کر جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ ماں کا کتنا درجہ ہے. اگر میں تمام روایات سناؤں تو میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے چہلم پر ایک کتاب لکھی تھی. اس وقت میں نے وہ تمام احادیث جمع کی تھیں جو اس موضوع پر تھیں، تو ان میں ایک حدیث میں نے پہلی مرتبہ
خود پڑھی تھی جو اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھی اچھا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے وہ۔ جی ہم لوگ بڑے گناہ شمار کرتے ہیں، غیبت ہے، زنا ہے، قتل ہے وغیرہ، تہمت لگانا، لیکن اس میں نے یہ پہلی مرتبہ پڑھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ، وہ یہ ہے کہ ماں باپ بلائیں اور میں کہوں مجھے فرصت نہیں ہے، اللہ اللہ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہم بعد میں پچھتاتے رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے ماں باپ کی، ان کو راضی رکھنا چاہیے۔ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ماں کے مقام کے حوالے سے۔ اب میں مظفر شاہ قادری صاحب، ایک سوال ہے آپ کی طرف آتا ہوں کہ قیامت کی کتنی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور کتنی باقی ہیں، اور کیا دجال کا وجود دنیا میں آ گیا ہے یا ابھی آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کا واقع ہونا اور اس پر عقیدہ رکھنا یہ ایمان کی اصل بنیادوں میں سے ہے۔ جی، ایمان اصل میں 3 اصولوں کے ساتھ مرتب ہے: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ پھر اسی کی تشریح اور اسی کے ضمن میں جو دیگر عقائد شامل ہوتے ہیں اس کو ہم ایمان مفصل کے اندر شامل کرتے ہیں۔ جی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے مومنین بندوں کی جو شان بیان کی ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کی جو شان و قدر بیان کی گئی ہے 30 پاروں میں، اس کا خلاصہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تقریباً 5 آیتوں کے اندر موجود ہے۔ جی، اس میں ایک شان ان کی یہ بیان کی ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اہل ایمان وہ ہیں جو وقوع قیامت اور قیامت کا بپا ہونا، اس عالم کا فنا ہونا اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یہ انتہائی اسرار اور انتہائی پوشیدہ اور مخفی معاملات میں سے ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ رب العالمین جل وعلا کے یہ خاص علم میں سے اور خاص علم کی جہت بالفاظ ظاہر کہہ رہا ہوں، اس میں سے ایک یہ ہے۔ جی، اس کو صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ جب باز پرس کا مرحلہ ہوتا ہے تو انسان اپنے معاملے کے اعتبار سے مستعد اور تیار رہتا ہے، اور اسلام کا سارا حسن جو ہے وہ وقوع قیامت کی ایک خوبصورت کڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جی، اب اس کے ساتھ میں ایک بات یہ آخری ذکر کر دوں، وہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر جو آیات اتری ہیں اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے بالخصوص مکی صورتوں کے اندر اس کی علامات اور اس وقت کیا کیا چیزیں ہوں گے وہ مشاہداتی تمام حقیقی صورتوں کو بیان فرمایا۔ جی ہاں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بذریعہ وحی اس کے وقوع کا بھی علم عطا فرمایا اور وہ تمام علامات اور نشانیاں بیان فرمائی۔ اور پھر ہمارے محدثین نے اور ہمارے علماء نے علم الساعہ کے عنوان سے اس کو ایک خاص شعبہ دیا، اس کی اہمیت کی بنا پر۔ جی، علم الساعت یا علم الساعہ کے حوالے سے ایک الگ شعبہ دیا، اور پھر اس پر تخصص ہوا، اس پر بحثیں ہوئیں اور وہ متفرق تمام دلائل اس میں جمع کیے گئے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک آیات صغرا اور ایک آیات کبرا۔ وہ علامات جو بڑی علامات سے پہلے مرتب ہوگی اور ظاہر ہوں گی، اور اس کے بعد آخری وہ علامات ہیں کہ جس کے بعد قیامت بالکل سر پر کھڑی ہوگی۔ اور جس طرح کہ حضور خطیب پاکستان مدد اللہ العلی نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ماں باپ کے حقوق اور اس کی نافرمانی کرنے والوں پر جو وعید بیان فرمائی ہے، یہ علامات صغرا میں سے کہ یہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس قسم کے جو زلزلوں کے معاملات ہیں یہ تمام جو وقوع ہو رہے ہیں یہ صغرا علامات میں سے ہیں۔ دجال کے حوالے سے یہ کہ ہمارے علماء نے اس کو کبرا میں شمار فرمایا۔ ہاں، وہ زلزلے جس میں بہت بڑی بڑی زمینوں کو دھنسایا جائے اس کا باب اپنی جگہ پر شروع ہوگا، لیکن دجال کا آنا اس کی بظاہر صورت تو اس وقت نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دجال کا وقوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، جی ہاں، اور باقاعدہ وہ ایک مشخص کے طور پر ہے، نہ وہ خیال ہے، نہ کوئی ایک محض طاقت ہے، نہ محض ایک وہ تصور ہے۔ ہم مسلمان ہیں، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ جس طرح آئے گا، جس طرح صورت ہوگی، جس طرح معاملات ہوں گے، تو حضور کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے۔ بعید نہیں کہ یہ حالت عالم کے جو اس وقت بام عروج پر پہنچے ہوئے ترقی پر یہ یکسر بگڑ جائیں اور تبدیل ہو جائیں، اور وہی حالت قائم ہو جائے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے آنے کی اور لوگوں کو
گھوڑوں پر اور گدھوں پر سوار کرنے کی یہ جو روایت بیان فرمائی ہے یہ بالکل ممکن ہے. تو لہٰذا اب ایسی کوئی صورت تو نہیں ہے کہ دجال جس کے بارے میں خاص طور پر ہم فرد مطلق کہہ کر اس کو مخاطب کرتے ہیں اس کا وقوع ہو چکا ہے، ایسی تو کوئی صورت نہیں. لیکن اس کی وہ کب ہوگی، کس طرح ہوگی، وہ اچانک بھی ہو سکتی ہے. تو اصلاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو علامت قیامت کے لیے اتنا ہمیں بیدار کیا ہے، اور حضور نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کے فرمائی کہ میں اور قیامت اس طرح ہے. ہلکی سی بدلی اگر طاری ہو جاتی اور آسمان گرجنا شروع ہوتا تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرماتے، جبکہ آپ کو علم بھی ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں، لیکن خشیت الہی کا غلبہ اور تعلیمات کے حوالے سے جو ہمارے گناہ ہے اس پر ہمیں بیدار کرنے کے لیے کہ اس پر توبہ کرو اس سے پہلے کہ یہ تمام چیزیں آ جائیں. تو یہ سوال اپنی جگہ پر ضرور ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور اس قسم کے سوالات کریں اور اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کے اس کے لیے استغفار کی کوشش کریں. یہ بھی فرما دیجئے شاہ صاحب، جب ماشاءاللہ اتنا مفصل آپ نے جواب دیا ہے تو وہ اس حدیث کے حوالے سے بھی لوگوں کو گائیڈ کریں کہ کسی صحابی نے بھی ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے، ذرا سب کو گائیڈ کریں. جی، اس مبارک نقطے کو ذہن میں لانے کے لیے اور بطور سوال کے ذکر کرنے پر میں آپ کا مشکور ہوں، کیونکہ اتنی مبارک بات یہ ہے. بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر یہ موجود ہے جی، اور ابو داؤد شریف کے اندر کتاب التوحید کے اندر تو ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ مسعود سے متعلق ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ابو داؤد شریف میں اگر آپ جائیں تو یہ حضرت ابو ذر غفاری سے بھی ہے. جی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور عرض کی متی الساعۃ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو وہ صحابی ہیں جن کا سبحان اللہ کہنا ہمارے فرضوں پر بھاری ہے. وہ جس سواری پر سوار ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان غزہ میں روانہ ہوتے ہیں اور ان کی سواری سانس لیتی ہے، اور سانس لینے تو ان کی سواریوں کی ناک پر جو گرد لگتی ہے وہ بڑے بڑے قطب اور ابدالوں کی عبادتوں سے بڑی ہوئی ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ صحابی کا مقام ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ اتنے مخلصین ہیں کہ ان کے رتبے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. بے شک بے شک. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ اخلاص اور وہ للہیت اور وہ نیت کا وہ کمال ہے کہ ہماری فرض نمازیں بھی ان کے مستحبات کا کیا اباحی عمل کا بھی مقابلہ نہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. ایسی شخصیت جب سوال کرے حضور سے کہ آج میں مثال کے طور پر میرے جیسا عام آدمی بالکل مست ہو جاتا ہے، جی مجھے تو رسول اللہ بخشوا دیں گے، یقیناً بخشوائیں گے. جو اس کا انکار کرے وہ تو منافق اور گمراہ ہے. لیکن صرف امید پر ڈور کو قائم رکھنا یہ ضروری نہیں، خوف کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ایمان امید اور خوف کے مجموعے کا نام ہے. بے شک. اور یہ صحابی ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں. شفاعت مصطفیٰ حق ہے، اس کا انکار کرنے والا بددین ہے اور شریعت مطہرہ کو ٹھکرانے والا ہے. لیکن جب اس صحابی نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا ما عددت لہا، قیامت تو اپنے ٹائم پر آئے گی، تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ اللہ اللہ. تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے، حضور ابھی میں تہجد پڑھ کر آیا ہوں، ابھی میں تراویح پڑھ کر آیا ہوں، ابھی میں اللہ کی راہ میں اتنے دن لگا کر آیا ہوں. یہ باتیں نہیں کرتے کیونکہ سرکار سامنے موجود ہیں، تو سرکار کے سامنے اپنے عمل کو کیا بیان کرنا. تو بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ما عددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حضور ولا صلاۃ ولا حج ولا صدقۃ، حضور نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے. تو کیا وہ نمازی چھوڑتے تھے معاذ اللہ؟ کیا وہ صدقہ نہیں دیا کرتے تھے؟ تو پتہ چلا عبادتوں پر فخر نہیں کیا جاتا، واہ 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 واہ، نسبتوں پر فخر کیا جاتا ہے. بھائی کیا کہنے، واہ واہ، نسبتوں پر فخر کیا جاتا ہے. فرمایا حضور نہ نماز ہے، آپ لوگ روزہ بھی ہے، ساتھ شریک رہے ہیں ساتھ ساتھ، واہ واہ واہ، کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے. تو حضور نے فرمایا پھر تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا حضور ایک چیز ہے، انی احب اللہ ورسول، میں آپ سے اور آپ کے رب سے محبت کرتا ہوں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو یہ محبت ہی اتنا مؤثر عمل ہے، مخلصانہ عمل ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ المرء ما من احببتا، بلکہ فرمایا انت ما من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے. اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مائل بکرم دیکھا، تو میں نے پوچھا حضور ایک مسئلہ پوچھوں آپ سے؟ کہا کیا؟ کہ ایک آدمی ایک بڑے عظیم ہستی سے محبت کرتا ہے. کہاں؟ کہا ولم الحق بھی، لیکن حضور وہ اس سے اس طرح عمل میں ملحق نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، اس طرح بزرگی اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ محبت ہی صرف اس سے کام آ جائے گی؟ حضور فرمایا جی کام آ جائے گی. پھر کہتے میں نے دوبارہ پوچھا حضور ایک آدمی ہے اپنے مرتبے اور مقام اور علم اور عمل کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، یہ روایت بالمعنی پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے. حضور یہ محبت کام آئے گی؟ حضور فرمایا کام آئے گی. واہ 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 واہ. کہتے تیسری دفعہ جب میں نے پوچھا حضور ایک آدمی ہے وہ عمل اور تقوی و طہارت کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، لیکن جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب اور بہت بڑی ہستی ہے، تو کیا یہ محبت کام آئے گی؟ آقا نے فرمایا وہ تو ہے. واہ 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 واہ. محبت کرنے والا ابو ذر تو ہے.
کہنے لگے ہاں. کہا کس سے پیار کرتا ہے؟ کہا حضور آپ سے کرتا ہوں. واللہ 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 سرکار فرمایا المرء من حبا، تو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ. واہ 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 واہ. اور اس میں یہ ہے، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس دن صحابہ کو اتنی خوشی تھی، وہ کہتے تھے ہمارے لیے عید ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی اس بیان کو سن کر اتنی خوشی ہوئی. اللہ تو اکبر. وہ سوال جو کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس سوال سے بہتر کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں میں اپنے آپ پر غور کروں کہ میں قیامت کے لیے تیار کتنا ہوں. واہ واہ. اگر واقعی ایمان اور نبی کی محبت ہے تو پھر وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے ہجوم میں ایک اعرابی دیہاتی، اس نے کہا حضور قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ ذکر ہو رہا تھا قیامت کا، تو فرمایا اللہ. اس نے کہا پھر فکر کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اللہ. صحابہ کہنے لگے ہمارے پتے پانی ہو رہے ہیں ڈر سے، اور یہ کہہ رہا ہے بات ہی کوئی نہیں. فرمایا بتا ان کو. تو اس نے کہا کریم جب غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے. واہ 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 واہ. تو حضور نے فرمایا ہے تو دیہاتی، مگر کسی کو فقیہ دیکھنا ہو، سمجھدار، تو اس کو واہ دیکھ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسد اقبال زیدی صاحب، آپ سے ایک سوال آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. گلشن حدید میں 2 ہندوؤں کے سٹور میں 40% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. ہندو ہیں لیکن پورے پاکستان میں 100% مہنگائی ہے. ہندو 40% ڈسکاؤنٹ پر مسلمانوں کو چیزیں دے رہے ہیں اور مسلمانوں نے 100% مہنگائی کر رکھی ہے. تو آپ ذرا کچھ تلقین بھی کیجیے اور حکمرانوں کو بھی بتائیں کہ یہ کیا طرز حکمرانی ہے رمضان المبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے کہ رب العزت اس ماہ مبارک خاص طور پر ان مخصوص ایام میں جو کہ انتہائی بابرکت ایام اور شبیں ہیں، ہمیں توفیق دے کہ تعلیمات اسلام پر ہم عمل کر سکیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام نے انسانیت کو راستہ دیا ہے، آج ہمارے پاس ایک رسول گرامی اکرم کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب آخری زمانے کے لیے آپ نے فرمایا جی، تو اس وقت فرمایا کہ آخری زمانے میں اسلام باقی نہیں ہوگا مگر اس کا نام رہ جائے گا. جی. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم کہلانے کو سب مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کسی طرح بھی تعلیمات اسلام کے مطابق نہیں پاتا. اسلام جن راستوں کو اختیار کرتا ہے، کاش کہ اگر ہم وہ راستے اختیار کرتے تو نتائج اس کے بہتر ہوتے. لہٰذا ہم مثالیں قائم کرتے ہیں کہ آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں پر امن و امان ہے، انصاف ہے، عدل قائم ہے، وہاں پر کسی پر ظلم نہیں ہوتا. جی. در حقیقت یہ تعلیمات ہیں خود اسلام کی. ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو نمونہ پیش کرنے کے بجائے ہم خود پاک نبی کو نمونہ پیش کریں اور بتائیں کہ ان کا کردار کیا تھا اور ان کے کردار کو لے کر اس وقت ہمارا کردار کیا ہے. جی. آج اگر ہم اس اسلام کے کردار سے ہٹے ہوئے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. جی. اسلام کا نام لینے والے کا قصور ہے کہ وہ تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا. لہذا تقاضا اس بات کا ہے کہ اگر اسلام کی تبلیغات چاہتے ہو، اسلام کی روح کو پھیلانا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو کہ نبی پاک کا حقیقی اسلام کیا ہے، تو پھر وہ تعلیمات اختیار کرنی پڑیں گی جو نبی پاک نے زحمتیں برداشت کر کے، پتھر کھا کر، باتیں سن کر، زخم کھا کر ہم تک پہنچائی ہیں. اگر آج ہم اسی پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں نہ کسی ہندو کی مثال دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی یورپین کی مثال دینے کی ضرورت ہے. ہم باقاعدہ اسلام کی مثال دے سکتے ہیں کہ ہمارا کردار اس حوالے سے تعلیمات اسلام کا کردار سامنے پیش کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. جی. ڈاکٹر صاحب وہ صرف مال کمائیں گے، رمضان نہیں کمائیں گے. مال کمائیں گے، رمضان نہیں کمائیں گے. واہ. ان کو ایسے لوگ جو صرف اس مہینے میں نرخ بڑھا کر چیزیں بیچتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ اعمال کمانے کا مہینہ تھا، مال کمانے کا نہیں تھا. واہ واہ. تو ایسے لوگوں کے حصے میں دنیا کا تھوڑا سا مال آئے گا جس کا حساب بھی دینا ہوگا. رمضان سے ان کو کچھ حصہ نہیں ملے گا. واہ واہ واہ. اچھا، کچھ ایسا سوال بھی ہے جو ہم پر بھی تنقید ہے تو کرنا چاہیے اسے، تاکہ پتہ چلے بھائی کہ سوال سارے ہوتے ہیں یہاں پہ.
کہتے جی آپ کے سارے کام اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں, لیکن آپ کے پروگرام میں خواتین کیوں آتی ہیں, ان کو کیوں بلاتے ہیں آپ؟ تو اور ٹیلی ویژن پر بھی ان کو دکھایا جاتا ہے, تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ آپ کو کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب, میڈیا انگریزی کا لفظ ہے, عربی میں کہیں گے تو ذرائع ابلاغ, بات پہنچانے کے ذریعے. ٹی وی کی ایجاد یا الیکٹرانک میڈیا میں آج سب کچھ جتنا بھی ہے ٹھیک ہے, ایک آدمی کی نیت اچھی ہو, اس کا مقصد اصلاح ہو, ہم سنتے ہیں, مگر یہ اعتراض کیا واقعی اس نیت سے کیا گیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور کار فرما ہے؟ جی, یہ اعتراض کرنے والے خود کتنے پابند ہیں, کہاں کہاں پابند ہیں؟ اگر یہ سوال کیا جائے گا تو پھر انہیں ہوگا کہ دیکھیں جی الٹی بات شروع کر دیتے ہیں. بلا شبہ عورت چھپانے کی چیز ہے, عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز ہے, مگر اس وقت عورتوں کو دکھانے کے لیے پروگرام نہیں ہو رہا. واہ 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 واہ. آپ جتنے اشتہار بناتے ہیں وہ آپ کپڑا بیچنے, چائے بیچنے کے لیے نہیں, وہ عورت دکھانے کے لیے کرتے ہیں. یہ پروگرام ان عورتوں کو دین سکھانے کے لیے, واہ 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 واہ, کہ اس بہانے ان کو سر ڈھانکنے کی, پردہ کرنے کی توفیق ملے گی, اپنی اصلاح کرنے کی ملے گی. کیا جہاز میں سفر نہیں ہوتا؟ اللہ, ایئر ہوسٹسز سے چیزیں لے کر علماء نہیں کھاتے؟ اللہ, کیا اور مقامات پر تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غلط کو جائز کر رہے ہیں, ہم اس کا اچھا پہلو برت رہے. جی دیکھیں نا, دو برائیاں ہوں, ان میں سے جب ایسا موقع آ جائے کہ ان دونوں سے آپ نکل نہ سکتے ہوں تو کم برائی کے لیے گنجائش فتویٰ دیتا ہے. تقویٰ کا مقام بلند ہے بالکل, لیکن اگر میوزیکل کانسرٹ میں آ جائیں تو آپ اعتراض نہیں کرتے. اگر دین سیکھنے آ گئی ہیں تو اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا کیمرہ فل ٹائم ان کے چہرے دکھا رہا ہے, ان کی حرکتیں؟ بلکہ ہو سکتا ہے یہ جتنی آئی ہیں یہ شب قدر میں یا دین کے کسی پروگرام میں آئی ہیں تو ایمان کے حوالے سے آئی ہیں, اللہ اللہ, دین سیکھنے آئی ہیں, تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ کھلے سر نہ آئیں, جی ایسے کپڑے پہن کے نہ آئیں جن سے بدن جھلکتا ہو, اور یہ سیکھ کر اپنی اصلاح کریں. تو مقصد بتانا یہ ہے کہ آپ کے ملک کی نصف سے زیادہ یہ آبادی ہیں, کیا دین سیکھنا ان کے ذمے نہیں ہے؟ بے شک. وہ مساجد میں اگر خطبہ سننے جاتی ہیں, نماز کے لیے ہم نہیں کہتے, لیکن دین سیکھنے کے لیے گیلری میں آتی ہیں, بیٹھتی ہیں. تو یہ ہے ٹی وی. تو دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ اگر تم وہ پروگرام دیکھتے ہو جہاں یہ ناچ رہی ہوتی ہیں, یہاں دیکھ لو سب نبی کے نام پہ رو رہی ہوتی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان. اور ان کے کانوں میں وہ کلمے اتارے جا رہے ہیں جو انہیں سنوارنے کے لیے ہیں, اللہ, انہیں بنانے کے لیے ہیں. تو مقصد نیک ہے, پیغام پہنچانا ہے, ان کی کوئی دیدار کرانا تشہیر نہیں ہے. بالکل صحیح, بہت خوبصورت جواب. جی بات کو بالا کرتے ہوئے میں ایک جملہ کہنا چاہوں جی گا. اسد اقبال صاحب, کہ مرد سے زیادہ خواتین کا اثر اپنی اولاد پر اور بچوں پر زیادہ ہوتا ہے. بے شک. لہٰذا بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو ماں کے انداز کو اختیار کرتا ہے کہ ماں کس انداز کو لے کر چلی ہے. تو لہٰذا کہا اس لیے گیا ہے کہ ماں کی گود بچے کی تربیت گاہ ہے. اگر ماں خود تعلیم یافتہ ہوگی, دیندار ہوگی, تو یقیناً اس کا ثمرہ اس کی اولاد پر ہوگا, اور نتیجتاً اولاد اس کی فرمانبردار ہوگی, نافرمان نہیں رہے گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب ایک سوال آیا ہے کہ ہم بہت سنتے ہیں علماء سو اور علماء حق, ہمیں بتا دیا جائے ان کے درمیان فرق کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء حق کا سب سے بڑا معیار جو ہے وہ اتباع رسول ہے جی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے پاک کے ساتھ والہانہ عقیدت ہے، اور پھر رخصت کی بجائے عزیمت کی راہ کو اختیار کرنا. واہ واہ. یہ علماء حق کا نظام ہے. جی. مجھے ایک شخص کی بات کو سن کر بڑا تعجب ہوا ایک پروگرام کے اندر، کہ جب ایک سوال آیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے شہر کو اور ہمارے اس ملک کو ہر قسم کی بربریت سے اور انتشار سے اللہ محفوظ فرمائے. درمیان میں کچھ مہینہ پہلے جب بہت زیادہ انتشار تھا اور روڈوں کے اوپر نہ جانے کس قسم کے معاملات ہو رہے تھے، تو ایک سوال ایک ٹیلی ویژن میں آیا اور چینل پر میں اس میں حاضر تھا، تو کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو موبائل چھینتے ہوئے زخمی کر جائے اور پیچھے گاڑی میں ہم ہوں تو ہم آیا اس کو اٹھا کر لے جائیں یا اسی حالت میں چھوڑیں؟ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوست نے یہ کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں، کہ بعید نہیں وہ آپ کو مار دے. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ کہنے لگے کہ شریعت مطہرہ نے رخصت پر حکم دیا ہے. تو میں نے کہا اگر رخصت علماء اختیار کریں گے، رخصت مشائخ اختیار کریں گے تو معاشرے میں نیکی باقی رہے گی. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید پلید کے مقابلے پر نہ نکلتے تو حق آپ کسی چیز کو کہہ سکتے تھے؟ واہ 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 واہ. تو علماء کا کام ہے رخصت کی بجائے عزیمت. اور آپ دیکھ لیجئے، میں ایک جذباتی جملہ اور ایمانی جملہ کہنے جا رہا ہوں. رخصت کا ایک معنی چھٹی کے بھی ہوتا ہے ہماری عام زبان میں. تو جو رخصت پر عمل ملتے ہیں نا، ان پر چھٹی ہو جاتی ہے، ان کی قبر کے اوپر کوئی دیکھنے بھی نہیں جاتا. اور جو عزیمت والے ہوتے ہیں نا، ان کی قبروں کے اوپر گنبد سجتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو ہمیشہ دنیا آخرت میں زندہ وہ رہتے ہیں جو اصحاب عزیمت ہوتے ہیں. رخصت والے تو ایسی چھٹی مل جاتی ہے ان کو کہ بجا فارغ ہو گئے تمہارا بس. یعنی نقاب پہن کر جو مسجد سے نکلے وہ رخصت کیا. جی ہاں بالکل. تو علماء حق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ضروری عقائد جو ہیں، ضروریات ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے. اس سے متعلق جو عقیدت کا پہلو ہے، جو تعلیم کا پہلو ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے. ناموس رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اول اور اپنا آخر ذریعہ یقین کیا جائے. اور پھر اس کے مقابلے میں کسی کی توبہ کا مسئلہ ہو یا معاملے کا مسئلہ ہو تو اس میں پھر اس مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ان تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں. تو علماء حق کا سب سے بڑا کردار یہ کہ جو دین کی حرمت کو سمجھے اور اپنی ذات کو بھول کر دین کی حرمت اور عوام کا درد اور ان پر کیا اثر مرتب ہوگا وہ دیکھیں. مجھے یا آپ کو اگر کوئی تسلیم کرتا ہے تو یہ اس لیے نہیں کہ میں نے پگڑی پہنی ہے، جبہ پہنا ہے. مجھے اس لیے تسلیم کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے اسلاف کا لباس اور حضور کی باتیں کہی ہیں. میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اکبر جو آخری عمر میں مرا تو اس کا بڑا برا حال تھا. یہ بھی لکھا گیا کہ جناب اس نے علیہ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا. لیکن اگر آپ اکبر کے حالات کو پڑھ کر دیکھیں، مغلیہ بادشاہ جو تھا اس کو پڑھ کر دیکھیں، وہ علماء کا معتقد نہیں تھا. وہ تو علماء کی جوتیوں کو چومتا تھا. 15 سال سے لے کر 20 سال کی اس کی عمر کے حالات کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ علماء کی نشست میں علماء بیٹھے ہوتے وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا تھا. حالانکہ وہ بادشاہ تھا. وہ علماء کے سامنے اگر وہ چل رہے ہیں تو ننگے پاؤں کے ساتھ چلتا تھا. کس چیز نے اکبر کو دین سے باغی کیا؟ ایک تو وہ جاہل تھا. کس چیز نے؟ اس چیز نے باغی کیا جو دوغلا پالیسی لوگوں کی تھی. جی. اس کے سامنے کچھ کرتے تھے اور خود کچھ کرتے تھے. اس کے سامنے کچھ کرتے تھے. اس نے کہا جب یہ ایسے ہیں تو شاید ان کے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ایسے ہوں گے. اللہ. یہ ایسے ہیں تو شاید ان کے خواجہ معین الدین اجمیری بھی ایسے ہوں گے. اگر یہ ایسے ہیں تو ان کے پھر ماننے والے. تو اس کی بے وقوفی یہ تھی کہ اس نے ان گھٹیا لوگوں پر ان بزرگوں کو قیاس کیا. تو اگر بدعملی کے ذریعے اور حب جاہ اور منصب کے اعتبار سے تقدیر اور توکل کو چھوڑ کر، اپنے منصب اور مقام کو چھوڑ کر اور عظیمت کی راہ کو چھوڑ کر صرف اپنی بچت کے پہلو کے بس میں بچ جاؤں تو پھر اس کو عالم نہیں، میری نظر میں اس کو علماء سو ہی کہا جاتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے کہ مجھے ہے رسم ازا لا الہ الا اللہ. واہ 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 واہ. کوکب صاحب کچھ فرمائیے گا. ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب نے جس فقاہت سے بات کی ہے وہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. علماء حق وہ ہوتے ہیں جنہیں حق بات کہنے کے لیے کبھی کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اور علماء سو وہ ہوتے ہیں جن کے منہ سے حق بات کبھی نکلتی نہیں ہے، نہ ہی ان کا عمل کبھی ایسا ہوتا ہے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. وہ علماء جنہوں نے دین کو سربلند کیا، دین کی خدمت کی اور حق بات کی، وہ علماء حق ہیں. میں سیدھا کہہ دیتا ہوں کھلے لفظوں میں،
جو امام علی مقام کے اسوہ شبیری پر عمل کر رہے ہیں وہ علماء حق ہیں. سبحان اللہ. جو یزید پلید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ علماء سوء. بس قصہ ختم ہو گیا جی. واہ واہ واہ. جو میرے نبی کی تعظیم کی بات کرتے ہیں وہ علماء حق ہیں. واہ واہ واہ. جو نبی کی تعظیم کو شرک یا بدعت کہتے ہیں وہ علماء سوء. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کچھ فرمائیے گا اس پر. علماء حق جو حدود الہی پر سختی سے پابند رہیں، اپنے ذاتی مفادات کو ٹھکرا کر دین الہی پر قائم رہیں. علماء سوء جو آج کل ہمارے ہاں درباری علماء جو سابقہ ادوار میں رہے ہیں کہ جو حاکم وقت کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے حدود الہی کو پامال کر دیں، دین الہی کی حیثیت کو ختم کر دیں، وہ علماء سوء ہیں. لہٰذا کربلا کا جملہ جو کہا وہ یہی تھا کہ فتویٰ دینے والے کون تھے. جب ان علماء سے پوچھا گیا کہ تو نواسہ رسول ہیں، آپ ان کے خلاف فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ کہا کہ اگر آج ہم نہیں دیں گے کوئی اور دے کر فائدہ لے جائے گا. لہٰذا انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے امام علی مقام کے خلاف فتویٰ جاری کیا اور ان کی شہادت کو اور ان کے خلاف جنگ کو جائز قرار دیا. آج اسی کے پیروکار کہ جو اس روش پر چل رہے ہیں، یقیناً ان کا راستہ علماء سوء ہے، اور عالی مقام کے راستے پر ان کی تبلیغ کرنے والے اور ان کی مدح ثنا کرنے والے وہ علماء حق. جی. کس شخص نے امام علی مقام کے بارے میں فتویٰ دیا اور اسے عالم کا لقب دیا گیا؟ ایسا کوئی ایک شخص تاریخ میں پیش کیا جائے؟ میری جتنی معلومات ہیں فتوے میں اتنی گنجائش نہیں کہ نواسہ رسول کے موقف کو کوئی غلط کہے. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب آپ کا. جناب مظفر شاہ قادری صاحب آپ. میں اس پر ایک جملہ یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ وہ اس پتھر کے ساتھ ساتھ جس کے پاؤں لگ کر وہ جنتی ہوا ہے ان کے پاؤں کا نقش اپنے دل میں اتاریں. اللہ اللہ اللہ. کہ سارا عالم ہو اور دیدائے دل دیکھے تجھے. واہ واہ واہ. سارا عالم ہو اور دیدہ مزاج ہے نا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے جی جی. ہو. ہاں. پھر تو خلوت سے مراد خلوت ہے میں. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. صد الافاضل کہتے ہیں مولانا حسن ہمارا یہ مزاج نہیں ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی. گوشائے تنہائی کیا؟ گوشائے تنہائی میں تو حضور یاد آئیں گے. مزہ تب ہے کہ سارا عالم ہو اور دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی. واہ 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 واہ. لہٰذا وہ نقش پاک اپنے دل میں اتاریں. حضور کی اطاعت و فرمان برداری یہ شفاعت کا سب سے بڑا. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ اسد اقبال زیدی صاحب آپ کا بھی. تینوں شخصیات عالم آن لائن میں تشریف لائیں. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. دعا میں مجھ گناہگار کو بھی یاد کیجیے گا. آپ ہر وقت دعاؤں میں یاد رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں یہ بھی آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب اور مظفر شاہ قادری صاحب دو بڑے نیک جذبات کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایک کا تو نام ہی جذبہ ہے ان کی آرگنائزیشن کا، اور اس کی ہم ڈیٹیلز بار بار اسکرین پر چلا رہے ہیں. اور آج سے ہم علامہ صاحب کی مسجد گلزار حبیب کے لیے بھی اسکرین پر ساری ڈیٹیلز چلا رہے ہیں. گو کہ علامہ صاحب نے کل جیو 23 پر پروگرام کرتے ہیں اس میں اعلان بھی کیا تھا، لیکن اب جیو پر بھی مسلسل گلزار حبیب ٹرسٹ کے لیے بھی. تو ہم میری گزارش ہوگی کہ جذبہ، آرگنائزیشن اور گلزار حبیب کے لیے جتنا بڑھ چڑھ کر عطیات دے سکتے ہیں دیں. ان کی شخصیت ایسی ہے انتہائی قابل اعتماد، اور جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں جب ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر یہ جو فلاح کے لیے اور انسانیت کی بہبود کے لیے جو کام کرنے جا رہے ہیں. اور گلزار حبیب یہ تو نام ہی کتنا خوبصورت ہے، گلزار حبیب، اور پھر اس کے ساتھ جذبہ. تو ان دونوں شخصیات کا آپ نے آگے بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا ہے. ہم مسلسل یہ ڈیٹیلز اپنی اسکرین پر چلاتے رہیں گے اور آپ نے اس میں آگے بڑھ کر حصہ لینا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.